کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو براہ راست لے چلیں گے آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر گروپ اور آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بھٹی گروپ مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ حکومت بالکل بھی تاجروں کو آسانی اور سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حکومت کے مطمع نظر معیشت کو چلانا ہے ہی نہیں۔ یہ حکومت جو ہے یہ نااہل ہے، یہ نالائق ہے، یہ نکمی ہے، اور انہوں نے 2 سال کے عرصے میں ثابت کیا ہے کہ معیشت کا جو برا حال ہے، معیشت جو ضبو حال ہے، وہ اس حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہے، اور اس حکومت کی ناقص معاشی منصوبہ بندیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کا تاجر پریشان ہے، پاکستان کا تاجر جو ہے وہ اضطراب میں مبتلا ہے، اور ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کس طرح اپنے کاروبار کو آگے چلائیں۔ ہمارے مطالبات میں سر فہرست مطالبہ یہ ہے کہ تمام کاروبار کھولے جائیں۔ SOPs کے تحت تمام کاروبار، چاہے وہ خاطیر ہو اور ریٹیل شاپ جو ہیں وہ رات 10 بجے تک ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ کاروبار چلے، کاروبار ہو۔ پھر وہ یہ ہے کہ چھوٹے تاجر کو قرضہ جاری کیا جائے، اس کے لیے کوئی قرضہ اسکیم جاری کی جائے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، جو 150 ارب روپے کا سرپلس بجٹ تھا پنجاب کا، کیا یہ جو ہے یہ آپ تاجروں کی مدد اور معاونت کے لیے آپ اس کو یہاں خرچ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے وفاق کو پیسہ جو واپس بھیجا ہے 100 ارب روپیہ، 100 ارب روپیہ پچھلے سال، اور اس سال جو ہے وہ 120 ارب روپیہ پنجاب ریونیو اتھارٹی صرف پنجاب کے تاجروں سے اکٹھا کرے گی۔ اگر پنجاب ریونیو اتھارٹی 120 ارب روپیہ اکٹھا کرتی ہے تو یہی 120 ارب روپیہ معیشت کو چلانے کے لیے، معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے آپ پنجاب کے تاجروں پہ خرچ کر سکتے تھے۔ آپ نے نہیں کیا، آپ نے 150 ارب روپیہ جو ہے جو آپ کو ڈویزبل پول سے ملا تھا وہ بھی آپ نے واپس بھیج دیا وفاق کو۔ یہ زیادتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال سہیل محمود بٹ صاحب آپ سے بات کریں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ ٹھوکر نیاز پہ صبح 9 بجے ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے، آپ بروز ہفتہ 18 جولائی، اور آپ نے اپنی گاڑیوں میں آنا ہے۔ ہم کورونا SOPs کو لے کر گاڑیوں میں بیٹھ کر ہارن بجا کر، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بار بار بجا کر ہم ہارن بجا بجا کر احتجاج کریں گے، اور یہی وہ انداز ہوگا کہ شاید یہ سوئے ہوئے حکمران جاگ جائیں، اور اگر یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے سونا ہے تو ہم آپ کو بتائیں، آپ کو ہم نے ووٹ پاکستان کے عوام نے پتہ نہیں دیے ہیں یا نہیں دیے، لیکن اگر آپ اقتدار کے عوام میں بیٹھے ہیں، وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، تو پھر سوچ لیں وہاں آپ کو ہم نے سونے کے لیے نہیں بٹھایا، وہاں تو آپ کو ہر وقت جاگنا ہے، ہمارے مسائل کا حل کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے وہاں خواب خرگوش کے مزے لینے ہیں ان پرائم منسٹرز ہاؤس میں اور اقتدار کے ایوانوں میں، اور ہمارے ہارن سے بھی نہیں جاگنا اور سونا ہے، تو مہربانی کریں پھر اپنے گھر جائیں اور گھر جا کر سوئیں، اور پھر اس کا مسکن، وزیر اعظم ہاؤس کا مسکن، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا مسکن ان لوگوں کو بنائیں جو دن رات جاگے اور پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے تاجروں کی خدمت کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قائدین نے جو آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے ہیں، ان پوائنٹ کو حتمی صورت جو ہے یہ اس پمفلٹ میں ہم نے دے دی ہے، اور یہ پمفلٹ بھی آپ تک پہنچ چکا ہوگا۔ میں یہ 2 جنرل باتیں آپ سے کروں گا کہ یہ جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے یہ صرف کاغذی طور پہ کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ٹیکسز جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کر دی ہے 1 سال کے لیے۔ تو بھائی میرے، انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی جو ہے وہ تب شروع ہوگی جب سنیما کھلیں گے، انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی تب شروع ہوگی جب تھیٹر کھلیں گے تو انٹرٹینمنٹ شروع ہوگی۔ تو انٹرٹینمنٹ تو شروع ہی نہیں ہوئی، 3-4 مہینے ہو گئے وہ بند ہے، اور آگے بھی ان کے کھلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ڈیوٹیاں ان چیزوں پہ معاف کر رہے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے، جس کا ابھی شروعات ہی نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے ٹیکس کے سلسلے میں جو آپ کو بھائی نے بتایا کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی یہ پنجاب کے ٹیکس اکٹھے کرتی ہے، سیل ٹیکس۔ یہ سیل ٹیکس جو ہے
یہ ان کے بڑے بڑے ٹارگیٹ جو ہیں وہ اچیو ہو رہے ہیں، اور آپ نے خود پڑھا کہ یہ اوور جو پیسے ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ پیسہ جو ہے یہ یہاں کی عوام کے لیے لگایا جائے. آٹا جو ہے وہ سستا کیا جائے، گھی سستا کیا جائے، چینی سستی کی جائے، پیٹرول سستا کیا جائے، بجلی سستی کی جائے. لیکن ان چیزوں کے برعکس تمام مہنگائی جو ہے جو کرتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ بھی بات آپ پہ آیا ہے کہ ان کی کوئی ریٹ بھی نہیں رہی، حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے. انتظامیہ کو یہ کہتے ہیں، آگے انتظامیہ کچھ بھی نہیں کر رہی. پھل ہو، سبزی ہو، کوئی چیز ہو، وہ اس پہ کوئی اس کا کنٹرول ہی نہیں ہے. غریب آدمی پس رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جیسے کہ ابھی آپ نے خود دیکھا کہ آپ کے صحافیوں پہ، آپ کے چینلز پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں 24 والوں کو، چینل والوں کو یہاں بیٹھے ہوں گے کہ انہوں نے یکجہتی کا ثبوت دیا. ایک ہو گئے، تمام صحافی ایک ہو گئے تو سب نے کھول دیا، اور ہائی کورٹ نے بھی اس بات کو مانا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم تاجر بھی اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ. آج وزیر صاحب نے آ کر یہاں پہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ تاجر اتحاد کے لیے، تاجر کاز کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے سب کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ 18 تاریخ کو بھرپور طریقے سے ہم وہاں کھوکر نیازے پہ اکٹھے ہوں گے. 9 سے 10 کا ٹائم ہے، اور 10 بجے انشاءاللہ ہم عوانوں کی طرف اسلام آباد کے جو ہمارے وہ راستے میں قافلے ملتے جائیں گے، اور وہاں پہ جا کر ان کو یہ بتائیں گے کہ اہل اقتدار والوں، آپ نے ہمیں رلا دیا ہے، اب ہم پہنچے ہیں آپ کو رلانے کے لیے. آپ بھی روئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ہم روئے ہیں تو آپ بھی روئیں گے. بہت شکریہ. ہم رو رہے ہیں تو آپ بھی روئیں گے. نعیم میر اور پاکستان انجمن تاجران اور اشرف بھٹی گروپ کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک اور گھریلو ملازمہ بچی تشدد کا نشانہ بنائی گئی. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی ہدایت پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کارروائی. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ریسکیو ٹیم نے تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ کو بازیاب کروا لیا. تشدد کا شکار 8 سالہ ثنا وابرا ٹاؤن میں حماد رضا نامی شہری کے گھر میں ملازمہ تھی. شہری نے چائلڈ ہیلپ لائن 1121 پر بچی پر تشدد کے حوالے سے اطلاع دی، جبکہ 8 سالہ بچی ثنا 7 ماہ سے اس کے گھر میں کام کر رہی تھی. چیئرپرسن سارہ احمد کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے. جبکہ مزید یہ بھی بتایا کہ بچی کے ہاتھ، پاؤں اور بازو پر تازہ زخم کے نشان بھی موجود ہے. بچی کی گردن اور کمر پر جلانے کے نشانات بھی موجود ہیں. مزید کیا بتایا گیا ہے، مزید کارروائی کیا کی جائے گی، جان لیتے ہیں سعدیہ سے. جی سعدیہ. جی بالکل، یہ 8 سالہ بچی ہے جس کا نام ثنا ہے، جو تقریباً پچھلے 6 ماہ سے وابڈا ٹاؤن کے گھر میں ملازمت کر رہی تھی. حماد نامی شخص ہے جس کے گھر میں یہ ملازمت کر رہی تھی، اور اہل علاقہ نے کمپلین کی تھی کہ روز بچی پر تشدد کے واقعات ہم سنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب مالکان سے کہا جاتا ہے تو وہ یا تو بدتمیزی کرتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں. تو کسی نے یہ کمپلین کی تھی جس پر چائلڈ بیورو نے کارروائی کرتے ہوئے بچی کو بازیاب کروایا ہے، اور متعلقہ تھانے میں مالکان کے خلاف درخواست دے کر بچی کے والدین کو بھی بلوا لیا ہے. فردر کارروائی جو ہے وہ چائلڈ بیورو کرے گا، ان پر ایف آئی آر بھی کی جائے گی. جبکہ بتاتی یہ چلوں کہ بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بال کاٹے گئے، اس کے ہاتھ پاؤں پر کافی زیادہ نشان ہے. اور بچی کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی گھر کا کام اچھا نہیں ہوتا تھا تو جو مالکن ہے وہ بار بار مارتی تھی، اور چوری کا الزام لگاتے ہوئے بھی کافی تشدد کیا جاتا تھا. سعدیہ، جو لوگ تشدد کرتے تھے یہ اتنے ظالم کیسے ہو گئے؟ ان کو غیرت نہیں آئی؟ سعدیہ خان ہمارے ساتھ موجود تھی. سعدیہ بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بچی پر تشدد کے واقعہ سامنے آئے ہیں. گھریلو ملازمہ ہے، 8 سالہ ملازمہ جس پر بدترین تشدد کیا گیا ہے. متعلقہ تھانے میں ایف آئی آر بھی درج کروا دی گئی ہے. یہاں پہ کیا کرتی ہو اس گھر میں؟ کیا کام کرتی ہو؟
सफाई वगैरह। ये चोटें कैसे लगी हैं? ये इन्होंने छुरी लगाई है मुझे। क्या लगाया? छुरी लगाई है। और ये हाथ यूँ सूजा हुआ है। ये डंडा मारा। और दूसरा हाथ दिखाओ, उधर क्या हुआ है? यहाँ भी डंडा मारा। और ये जो यहाँ फ्राई पैन, क्या किया है? यहाँ फ्राई पैन गरम करके लगाया। और ये जो पीछे गर्दन पे निशान है, यहाँ पानी गिरा। बच्ची का 5 रोज से भूखा रखा गया है और तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। सारा अहमद की जानिब से ये बताया गया है, जबकि बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में पेश करके अदालती हुक्म पर मेडिकल भी कराया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। जिन्ना अस्पताल में मेडिकल टावर की तामीर का मंसूबा नए माली साल के बजट से आउट कर दिया गया। माली साल 2020-21 के बजट में मेडिकल टावर मंसूबा शामिल ही नहीं किया गया। कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले माली बहरान के बायस मंसूबे को बजट से निकाला गया है। मजीद क्या जवाब पेश किए जा रहे हैं, जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताएगा मैं हेल्थ केयर का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि इस बात की तस्दीक की गई है कि नए माली साल 2020-21 के बजट में शहर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि जिन्ना अस्पताल में मेडिकल टावर बनाया जाना था, जिसकी लागत 6 अरब रुपए का तखमीना इससे पहले जो माली साल था उसमें लगाया भी गया। लेकिन अब नए माली साल में ज़राए ने बताया है कि इसमें फ़ंड्स की किल्लत होने के बायस इस मंसूबे को बजट से निकालना पड़ा और इस पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक ये मामला अब वज़ीर आला पंजाब के सामने भी रखा जाएगा कि ये एक अहम प्रोजेक्ट था और इसके लिए हुकूमत पंजाब अप्रूवल दे कि इसको 2020-21 के बजट में एज ए सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो इसको शामिल कर लिया जाए और इसके लिए बजट जो है वो रिलीज़ हो ताकि इस मंसूबे पर काम शुरू हो। और ये 6 अरब रुपए का तखमीना था और 500 बेड पर मुश्तमिल मेडिकल टावर बनाया जाता था, जिसमें जदीद तर्ज के जो तिब्बी आलात हैं वो मरीज़ों को फराहम किए जाने थे। मतलब एक म्यो हॉस्पिटल में जो सर्जिकल टावर बनाया गया है उसी की तर्ज पर जिन्ना अस्पताल में ये टावर बनाया जाना था। तो पिछले माली साल में भी इस मंसूबे पर फंड्स की किल्लत होने के बायस इसको रद्द कर दिया गया और अब नए माली साल का जो बजट पेश किया गया उसमें भी इस मंसूबे को निकाल दिया गया और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से कहना है कि इसके लिए अब वज़ीर आला पंजाब से बाकायदा एक इजलास में मुलाकात होगी और उसमें बाकायदा ये मामला रखा जाएगा कि जितने भी मंसूबे निकाले गए हैं उसको दोबारा नए माली साल के ADB में शामिल किया जाए। जी ठीक है, अली राम में हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर करने के लिए। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट इब्रारुल हक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसको शादी दीवारें तोड़ी गई, दीवारें बनाई गई, रैंप्स बनाए गए और 6-7 बाथरूम बने काफ़ी। तो ये सारा 15 दिन के अरसे के अंदर ये एक रिकॉर्ड मुद्दत था। हमने अपने आप को 10 दिन दिए थे, लेकिन चूँकि लॉकडाउन हो गया, दुकानें बंद हो गई। और एक ऐसा वाक़या हुआ जो आपको दिलचस्प होगा, हमने चाइनीज़ एम्बेसडर को दावत दी क्योंकि वुहान से कुछ चाइनीज़ डॉक्टर्स विज़िट कर रहे थे। वो आए हॉस्पिटल, उन्होंने देखा तो उन्होंने क्रॉस लगा दिया उसमें। उनका जी ये तो स्प्रेड करने का बायस बन जाएगा, आप क्या कर रहे हैं, ये तो ओवर डेड बॉडी हम तो बनने नहीं देंगे। हम बड़े परेशान हुए कि हम तकरीबन 7-8 दिन काम कर चुके थे। तो हमने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा जी आप 2 पैसेज 3 जोन फार्मूला के तहत उसको बनाएं ताकि डॉक्टर किसी और रास्ते से आए, मरीज़ किसी और रास्ते से आए, फिर एक क्लीन जोन हो, एक बफर जोन हो, एक उसका डर्टी जोन हो और फिर डिसइंफेक्शन के तरीके, बेशुमार लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट। तो खैर हमने उसको भी ओन किया और ये पहला हॉस्पिटल है पाकिस्तान का जो 2P और 3Z फार्मूला के तहत, चाइनीज़ फार्मूला के तहत उनकी मुशावरत से बनाया गया। टोटल 18 दिन के बाद हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वहाँ पे इनाग्रेशन के लिए दावत दे दी। वज़ीर आज़म साहब बड़े काइंड थे, वो आए, उन्होंने बड़ी शाबाश भी दी, बल्कि उन्होंने बुज़दार साहब को भी भेजा कि देखें जाके जैसे काम हुआ है वहाँ पे, और सारी अपनी कैबिनेट के मेंबर्स को भी लेकर आए। तो हमारे लिए भी बड़ी तस्कीन का बायस था और पूरे पाकिस्तान के लिए ये बात बड़ी फ़ख्र की है, हम कह सकते हैं। हम चाइना के बारे में तो कहते हैं 10 दिन में अस्पताल बना दिया, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट्स को शायद उतना नहीं सामने लेकर आते। तो मेरी ये छोटा सा गिला भी था मीडिया से, आप हमारे भाई हैं, कि इसको हमें ज़्यादा उठाना चाहिए। ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बाइस इज़्ज़त बात है। इसमें 15 वेंटिलेटर्स पे मुश्तमिल एक स्टेट ऑफ द आर्ट ICU है और 90 बेड्स इस पे ऑक्सीजन फिटेड है। चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट इब्रारुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
LDA کے سامنے لاہور سٹی زیتون گروپ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 5 سال گزرنے کے باوجود اور تمام واجبات ادا کرنے کے باوجود ابھی تک انہیں ان کے پلاٹس نہیں دیے جا رہے۔ بالکل یہ کہا جا رہا ہے انہیں ان کے پلاٹس نہیں دیے جا رہے ہیں، اسی سلسلے میں احتجاج کیا جا رہا ہے، مظاہرین کی جانب سے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے عفیفہ نصر اللہ سے۔ جی عفیفہ بتائے گا مزید کیا مطالبات ہیں؟ اس وقت میں موجود ہوں LDA کی بلڈنگ کے سامنے اور یہاں پر نیو لاہور سٹی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کیوں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ہمارا مقصد ہمارا مقصد ناجائز جو ڈیولپمنٹ چارجز نیو لاہور سٹی زیتون گروپ نے ہم پہ امپوز کر دیے ہیں، ہم اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ ہوا کیا بیسیکلی 2015 سے ایک انہوں نے انسٹالمنٹس کے اوپر پلاٹنگ کا ایک شروع کیا تھا پروگرام پریمیئر انکلیو کے نام سے۔ 2015 سے لے کے 18 تک اس کا بریک اپ تھا کہ انسٹالمنٹس ہم نے پے کرنی تھی۔ 2018 میں جب سب ہم نے انسٹالمنٹس پے کر دی، تقریباً 1 سال کے بعد نہ ہمیں پلاٹ دیے بلکہ الٹا ہمارے ہر انڈیویجول کے گھر 7.5 لاکھ جو کہ 5 مرلہ کے پلاٹ کے لیے ہمیں ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں ہم سے 15 لاکھ 10 مرلے کا ہم سے انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیے اور ہمیں انسٹالمنٹس کی بنا کے دے دیجیے کہ آپ اتنی انسٹالمنٹ۔ آپ نے کہاں اپلائی کیا اس حوالے؟ ہم نے نیب سے ریکویسٹ کی ہے، ہم نے 127 لوگوں کی اپلیکیشن نیب میں ایوری انڈیویجول کے سگنیچرز کے ساتھ جمع کروائی ہے۔ 12 جون کو ہماری اپلیکیشن جمع ہوئی ہے، ہم ابھی تک اس کا ہمیں کوئی رسپونڈ نہیں ملا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ احکام بالا اس پہ توجہ دے اور اس ظلم کو روکے۔ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا، معصوم بچوں کا یہ جو حق چھین رہے ہیں لوگ، ان بچوں کا حق ہم نہیں چھیننے دیں گے، ہم ختم کیے جائے فوری طور پہ۔ لوگوں کی بات سنیے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ چارجز یہ ہیں ناجائز کیے گئے ہیں، یہ تمام ناجائز مطالبات ان کے روکے جائیں اور ان کو ان کے پلاٹس واپس دیے جائیں۔ جی ٹھیک ہے عفیفہ، بہت شکریہ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے پیٹرول بحران کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ اس ہمام میں سب کے کپڑے اتریں گے، کسی نے ریکارڈ چھپانے کی کوشش کی تو مجھے علم ہے کہ کس طرح سے ریکارڈ نکلوانا ہے۔ اٹارنی جنرل کی کمیشن بنانے کی تجویز پر حکومت سے نام بھی طلب کیا، جبکہ چیف جسٹس نے کہا مجھے کمیشن میں مضبوط لوگ چاہیے جو پرنسپل سیکریٹری ٹو وزیر اعظم سے بھی باز پرس کر سکیں۔ ملک اشرف کی رپورٹ دیکھیے۔ ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے ملک بھر میں پیٹرول بحران کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کی۔ سیکریٹری ٹو وزیر اعظم اعظم خان، اٹارنی جنرل پاکستان بیرسٹر خالد جاوید، چیئرپرسن اوگرا عظما ہوم مومن علی آغا سمیت دیگر افسران پیش ہوئے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ پیٹرولیم بحران کے معاملے پر ایسا لگتا ہے کہ کچھ بڑے شامل ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب روسٹم پر آئیں، آپ نے بتایا نہیں کہ بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ آپ کو کہا گیا تھا کہ اسپیکر سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ کمیٹی بنا رہے ہیں یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ آپ کے حکم پر میں نے اتوار کو اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی۔ اسپیکر نے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے سامنے معاملہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے پیٹرولیم بحران کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی تجویز دے دی۔ چیف جسٹس نے پرنسپل سیکریٹری ٹو وزیر اعظم کو روسٹرم پر بلایا اور پوچھا بتائیں کہ پیٹرولیم بحران پر کب کارروائی شروع ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کے تحریری جواب میں الفاظ کا گورکھ دھندا نظر آتا ہے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے اعلیٰ سطح کا کمیشن بنانے کے لیے اٹارنی جنرل سے نام طلب کر لیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے کمیشن کے نام بہتر نہ ہوئے تو عدالت نام تجویز کرے گی۔ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ اگر کسی نے سرکاری ریکارڈ چھپانے کی کوشش کی تو سخت کارروائی ہوگی۔ بادی النظر میں اس حمام میں سب کپڑے اتریں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چیئرپرسن اوگرا نے عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی۔ چیئرپرسن اوگرا سیدھا بیان دیں ورنہ سب بچ جائیں گے، یہ پھنس جائیں گی۔ لگتا ہے چیئرپرسن کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 16 جولائی تک ملتوی کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے کمیشن کے نام اور TORs طلب کر لیے۔ کیمرامین افتخار حسین کے ہمراہ ملک اشرف، سٹی 42۔ شہر میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ دھرم پورہ کے رہائشیوں نے مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکاری قیمت پر اشیاء دستیاب نہیں۔ تفصیلات جانیے فرحان یامین کی رپورٹ میں۔ اضحیٰ کے قریب آتے ہی شہر میں مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا۔ ٹماٹر، لہسن، ادرک،
प्याज, हरी मिर्च, लीमू समेत बेशतर सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। धर्मपुरा के रिहायशियों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए खूब नारेबाजी की। शहरी कहते हैं कि अशियाए खुरोनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। दुकानदारों की जानिब से सरकारी नरखनामा यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत ने शहरियों को मुनाफा खोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। जब भी ईद आती है इसी तरह करते हैं ये हुकूमतें, जब भी आती है, खास करके ये हुकूमत जब से आई है किसी तरह की भी किसी को सहूलत मैसर नहीं है। हर चीज़ जो भी लेने चल जाए महंगी मिलती है। पहले 4-5 में हंडी पक जाती थी, अब वो नहीं पकती। हम ये बताना चाहते हैं ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत अंधी हो गई है भाई। हम ये जाते कोरोना आया, हम मानते हैं कोरोना आ गया, ये कोरोना का हमें ये बताएं, हमारे मुफ्त चीजें देनी चाहिए हमें। ओपन मार्केट में टमाटर 120, प्याज 50 से 60, लहसुन 300, अदरक 400, लीमू 160, हरी मिर्च 120, हरा धनिया 250 और आलू 90 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया का सोसाइटी में हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने मुबैना तौर पर मुलजिमान को छोड़ दिया है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया के खिलाफ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर हाउसिंग सोसाइटी कर्नल रिटायर्ड मुबीन सफदर का कहना था कि सोसाइटी के अंदर हवाई फायरिंग करके खौफ व हिरास फैलाया गया और पुलिस ने मुलजमान को छोड़ दिया। पुलिस अफसरान से मुतालबा करते हैं कि मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सेक्रेटरी मियां गजम्फर ने कहा कि इंतजामिया लोगों की फलाह के लिए काम जारी रखे हुए है। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया के खिलाफ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर हाउसिंग सोसाइटी कर्नल रिटायर्ड मुबीन सफदर का कहना था कि सोसाइटी के अंदर हवाई फायरिंग करके खौफ व हिरास फैलाया गया और पुलिस ने मुलजमान को छोड़ दिया। पुलिस अफसरान से मुतालबा करते हैं कि मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सेक्रेटरी मियां गजम्फर ने कहा कि इंतजामिया लोगों की फलाह के लिए काम जारी रखे हुए है। चीफ कमिश्नर RTO 2 अहमद शुजा खान की लाहौर चैम्बर के मेंबरान के साथ ई कचहरी। चीफ कमिश्नर अहमद शुजा खान ने LCCI मेंबरान के मसाइल सुने। मेंबरान ने कारोबारी तबके के टैक्स दफातर से मुतालिका मसाइल बारे आगाह किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते रिजवान नकवी से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पे FBR ने लाहौर समेत मुल्क भर के चीफ कमिश्नर्स को कारोबारी तबका के मसाइल सुनने और उन मसाइल को हल करने के हवाले से तमाम चीफ कमिश्नर्स को ई कचहरियाँ लगाने की हदायत कर दी है। इस हवाले से आज रीजनल टैक्स ऑफिस 2 के चीफ कमिश्नर अहमद शुजा खान ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मेंबर्स के ऑनलाइन मसाइल सुने और उन मसाइल को जो है फिलफोर हल करने के हवाले से मुतलका जोनल कमिश्नर्स को हदायत भी जारी की। इस हवाले से चीफ कमिश्नर RTO 2 अहमद शुजा खान का कहना था कि हर महीने में लाहौर में एक ई कचहरी लगाई जाएगी और उसके साथ साथ जो RTO 2 की डोमेन में दीगर छोटे शहर हैं जिनको ये मुफस्सल का नाम देते हैं, उनमें भी 3 कचहरियाँ लगाई जाया करेंगी जो कि मुतलका जो वहाँ पे टैक्स अफसरान हैं वो उनका इनेकाद करेंगे। इस हवाले से चीफ कमिश्नर का कहना था कि ई कचहरियाँ लगाने का मकसद पेंडेमिक के इस दौर में लोगों के मसाइल सुन के उनको टैक्स के तनाजुर में जो है वो जो टैक्स से मुतल्लिका मसाइल हैं उनको हल करना है। चीफ कमिश्नर अहमद शुजा खान का कहना था कि आज जो ई कचहरी लगाई गई है उसमें LCCI के मेंबरान ने बड़े वैलिड सवालात किए हैं और उनके जो वैलिड मसाइल हैं, जो जायज़ मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए हर मुमकिन फिलफोर इक़दाम किए जाएं। और मसाइल की जो है वो निशानदेही भी की गई है। बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ताजरों ने हुकूमत को जगाने के लिए हॉर्न बजा दिए। ताजरों ने अपने मुतालिबात के हक में हॉर्न बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जी हाँ, ताजरों ने हुकूमत को जगाने के लिए हॉर्न बजा दिए हैं, जबकि ताजरों ने अपने मुतालिबात के हक में हॉर्न बजाकर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और ये हॉर्न किस तरह से बजाया गया ये भी आपको सुनवाते हैं।
अभी तो ये ट्रेलर है जनाब, कल बजेंगे असल बाजे। ताजिरों ने हुकूमत को जगाने के लिए हॉर्न बजाए हैं और ट्रेलर भी दिया है। ताजिरों ने अपने मुतालबात के हक में हॉर्न बजाकर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ताजिरों की जानिब से अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी इंदिया दे दिया गया है कि कल बाकायदा तौर पर हॉर्न बजाओ तहरीक भी चलाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।